بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یوں بالآخر ملک ریاض ایک بار پھر قانون کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون کیسے اپنا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ماضی میں عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک ریاض قانون کو چکما دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے اور یہ آنکھ مچولی ابھی تک جاری ہے۔ ایک دفعہ پھر ایف آئی آر ملک ریاض کے خلاف درج ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیش بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گارڈ اور نچلے درجے کے سٹاف تک محدود رہے گی یا اس طرح کے واقعات کے اصل ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں کے آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی این۔ اور ایس ٹی این آج آپ کے لیے ایک اور سٹوری جو کہ جڑی ہے ڈی ایچ اے ویلی کے فراڈ سے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ جو فراڈ ہے، جو کرپشن ہے اور جو ہزاروں پاکستانیوں کے پیسے کا غبن کیا گیا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں ہے پاکستان میں جو پراپرٹی ٹائکون ہیں جن کا نام ملک ریاض ہے، وہی اس کے ماسٹر مائنڈ نظر آتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو برطانیہ کی ایک کرائم ایجنسی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی، اس نے انویسٹیگیشن کی ملک ریاض کے خلاف اور 190 ملین پاؤنڈز کا ان کے اوپر جرمانہ کیا گیا، جو کہ پاکستانی تقریباً 40 ارب روپے کی ایک خطیر رقم بنتی ہے۔ اور جب اس میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو 40 ارب روپے کی رقم ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھیجی گئی اور کس طرح ملی بھگت کر کے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ہی بھیج دی گئی۔ اس میں کون کون شامل ہے، جب ان سفید پوش لوگوں کے نام سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر آج ریاست مدینہ کا نام زبان زد عام ہے، اور یہاں پر کرپشن کے خلاف اور انصاف کے لیے یہ حکومت سب سے بڑی علمبردار نظر آتی ہے۔ اور پاکستان کو کرپشن فری ملک بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صبح و شام پاکستانی عوام کو خطاب کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے ڈی ایچ اے ویلی کے متاثرین کی، تو یہ وقت ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور ہر پاکستانی اس بات پر ساتھ کھڑا ہو کہ ڈی ایچ اے ویلی کے جو متاثرین ہیں، جو کہ ہزاروں پاکستانی ہیں، جن میں ہم بار بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ وہ سویلینز بھی ہیں اور آرم فورسز کے پرسنز بھی ہیں، اور اس میں جوان بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں۔ ڈی ایچ اے ویلی کے متاثرین کی بات کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ وقت ہے کہ اب ہر پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور ایس ٹی این نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ہر وہ سٹوری سامنے لائیں گے جو کہ ڈی ایچ اے ویلی کے فراڈ سے جڑی ہے، اور جس طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور 2008 میں ایک منصوبہ لانچ کرنے کی بات ہوئی، اور پھر پاکستانیوں نے آنکھیں بند کر کر ڈی ایچ اے کے اوپر اعتماد کیا، اور اس اعتماد کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانی اربوں روپے سے محروم ہو گئے۔ اور آج تک جبکہ 2021 ہے، یہ 13 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ان کو کوئی زمین ملی ہے، نہ ان کو کوئی گھر ملا ہے، صرف اور صرف لارے ہیں اور خواب دکھائے گئے ہیں۔ اور اب عدالتوں کے اندر بھی وقت مانگا جاتا ہے 13 سال گزرنے کے بعد بھی۔ اور ڈی ایچ اے ویلی کا جو منصوبہ ہے جہاں پر بننا ہے، وہاں پر ایک ڈوچے ڈیم ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ پونٹیج ایریا ہے، اور صرف 17% ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر 70,000 لوگوں سے پیسے لیے گئے، اور پھر پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون جو ہیں ملک ریاض، ان کو ساتھ ملایا گیا۔ اور جب ڈی ایچ اے کوئی منصوبہ کرتا ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو وہاں پر اس زمین کے مالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریاستی جبر کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین پر کہ کس طرح ان کو زور کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ یہ جگہ خالی کروائی جاتی ہیں، ان سے ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، ہم کسی بنانا ریپبلک میں نہیں رہتے، یہ ایک مملکت خداداد پاکستان ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ آئین ہے، قانون ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں جو کہ آئین اور اپنے آپ کو آئین اور قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں۔
اب واپس آتے ہیں 190 ملین پاؤنڈز کی جو رقم تھی، جو کہ ون ہائیڈ پارک، جب ایک کیس آیا پاناما کا تو پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے ون ہائیڈ پارک کا جو فلیٹ ہے وہ بیچ دیا ملک ریاض کو، اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا یہ تحقیق طلب بات ہے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجا گیا یا منی لانڈرنگ کی گئی، اور اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی جو کہ برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے جو کہ ٹیکس سے جڑے کرائمز کو دیکھتی ہے، اس نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے مورد الزام بھی ٹھہرایا اور مجرم ٹھہرایا ملک ریاض کو، جو کہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا سب سے ایماندار انسان ہوں، لیکن ان کو جو ہے وہ مجرم ثابت ہوئے وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کی جو خطیر رقم ہے، وہ رقم جو ہے وہ بھیجی جانی تھی پاکستان کے اکاؤنٹ، پاکستان کی ریاست کو۔ اسٹیٹ کا پیسہ تھا، اسٹیٹ کا پیسہ کسی ایک انفرادی شخصیت کا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پیسہ بھیجا گیا، کیسے بھیجا گیا باہر؟ اور نیشنل کرائم ایجنسی ظاہر ہے کہ کوئی آئی سی سی کی کوئی T20 ورلڈ کپ تو آرگنائز نہیں کرتی، وہ کوئی جو ہے وہ فلم فیسٹیول تو آرگنائز نہیں کرتی۔ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے اس نے ثابت کیا کہ ملک ریاض جو کہ پاکستان کے اندر ایک پراپرٹی ٹائکون سمجھے جاتے ہیں، وہ اس میں مجرم ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم جو ہے وہ بھیجی جانی تھی پاکستان اسٹیٹ کو، پاکستان کے اکاؤنٹس میں، اسٹیٹ کے اکاؤنٹس میں۔ لیکن ہوا گیا، ملی بھگت دیکھ لیجئے اس حکومت کی جس کا نعرہ ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے، اس حکومت کی جو کہ انصاف کے علمبردار ہے، تحریک انصاف کی حکومت۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اور اپوزیشن پارٹیز کے خلاف تو ان کا ایک زبردست سٹانس نظر آتا ہے، لیکن جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو کہ مشیر ہیں احتساب کے، شہزاد اکبر، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کہ لندن میں وہ ملک ریاض کے ساتھ بریف کیس لے کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت جو وفاقی کابینہ کا ان کیمرہ اجلاس ہوا، اور کابینہ میں یہ بات پیش کی جانی تھی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 40 ارب روپے کی خطیر رقم ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کی اصل کہانی کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ریاست مدینہ کی وفاقی کابینہ کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص اور ایک ایسا منسٹر نہیں تھا سوائے شیریں مزاری کے جو یہ سوال کرتا کہ یہ بتایا آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے، یہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے۔ یہ ایک بڑا سمپل سا سوال تھا کہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا، اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کس نے ملی بھگت کی۔ اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ شہزاد اکبر، جن کو احتساب اکبر بھی کہا جاتا ہے، وہ کس طرح سے اپوزیشن کے خلاف بڑی بڑی فائلز جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنسز کے اندر دکھاتے ہیں، اگرچہ اس کے بعد پھر ان فائلز سے نکلتا کم ہی ہے، اور جتنے بھی پولیٹیشینز جن کو احتساب کے نام پہ اریسٹ کیا جاتا ہے پھر وہ عدالتوں سے ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر عدالتیں بھی نیب کے کیریکٹر کے اوپر جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شہزاد اکبر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کا جواب نہیں دیتے۔ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان کیمرہ سیشن جو ہے، ان کیمرہ اجلاس میں بھی آپ نہیں بتا رہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن باقی تمام وفاقی وزراء، ریاست مدینہ کے وہ وزراء جو ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور کرپشن کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں، وہ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ ایون جو اس وفاقی کابینہ کے اجلاس کو چیئر کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ خود وزیر اعظم عمران خان ہوتے ہیں، اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو کہ برطانیہ کی وہ ایجنسی ہے کہ جو کہ وائٹ کالر کرائمز کو دیکھتی ہے، جو ٹیکسیشن کے معاملات کے اوپر تحقیق کرتی ہے، جو کہ منی لانڈرنگ کے اوپر تحقیق کرتی ہے، ان کی طرف سے ایک شخص جو کہ ملک ریاض ہیں ان کو مجرم ٹھہرایا گیا 190 ملین پاؤنڈز کی رقم کا۔ ہم بار بار تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے
DHA ویلی کے متاثرین کے لیے. اور اس وقت جب 2008 سے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, ان سے پیسے لیے گئے ہیں, وہ پیسے, یہ وقت ہے کہ ان کو یہ پیسے واپس کر دیے جائیں. لیکن یہ جو اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی رقم جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیسے آ جاتی ہے, اس ملی بھگت میں کون کون شامل ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو اتنا بڑا فراڈ کا کیس ہوا ہے, اس سے تو اس کے سامنے تو سسیلین مافیا بھی جو ہے وہ معصوم نظر آتے ہیں. اور پاکستان حکومت کا جو احتساب کا نعرہ ہے وہ صرف نعرہ ہی نظر آتا ہے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر جو اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور صحیح معنوں میں جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے ان کا احتساب نہیں کیا جا رہا. اب یہ اس وقت ہم عدالت سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں, 40 ارب کی جو رقم ہے, اس کو ملک ریاض اپنا پیسہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ ان کے اوپر جرمانہ ہوا تھا, اور اس جرمانے کی رقم جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو آنی تھی. لیکن اس میں شہزاد اکبر کا نام فہرست آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ بریف کیس لیے, اور کس طرح انہوں نے بریف کیس لینے کے بعد اس کو نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ بنا دیا. جس طرح کہ پاکستان میں ایسے کئی معاملات ہیں, DHA ویلی کے متاثرین کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی نیشنل انٹرسٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے, حالانکہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ نیشن کا انٹرسٹ ہے. اور نیشن کا انٹرسٹ یہ ہے کہ DHA ویلی کے جو متاثرین ہیں ان کو ان کا پیسہ واپس کیا جائے, اور اسی رقم کے ساتھ واپس کیا جائے جو 2008 میں جو مارک اپ ریٹ تھا, جو ڈالرز لیے گئے تھے, اسی ریٹ کے حساب سے ان کو واپس کیا جائے. اور ہم STN کے پلیٹ فارم سے DHA ویلی کے متاثرین جو ہیں ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے, سٹوری سامنے لاتے رہیں گے. آپ کے کومنٹس کا ویٹ رہے گا, اور آپ جڑے رہیے اس سے مزید جو سٹوریز ہیں, جڑے رہیے STN کے ساتھ, آپ کے سامنے لاتے رہیں گے مزید حقائق. Keep watching STN.